بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرات، آپ کے سامنے قیامت کی علامات اور نشانیوں کا ذکر کیا جا رہا تھا، اور ان میں سے کل حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور ان کے بارے میں دو باتیں میں نے واضح کی تھی۔ ایک تو یہ کہ حضرت مہدی کون ہوں گے اور ان کی پہچان کیسے ہوگی، اور دوسرے یہ کہ وہ کس دور اور کس زمانے میں اور ان کا کن حالات میں ظاہر ہوں گے۔ آج میں اس سلسلے کی تیسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت مہدی کو دنیا میں کیوں آنا ہے اور وہ کیا کام انجام دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ بڑا اہم ترین سوال ہے۔ حضرات، جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں آخری دور میں ایک طرف کفر اور کافروں کا غلبہ ہوگا تو دوسری طرف ظلم کا اور ظالموں کا راج ہوگا، اور تیسری جانب دنیا میں معاشی اور اقتصادی بحران اور اس سلسلے میں پریشانیاں ہوں گی، لوگ بھوکے مر رہے ہوں گے، فقر و فاقے کا دور ہوگا۔ ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کو دنیا میں ظاہر فرمائیں گے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی کو ان سب فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ جہاں تک میں نے غور و فکر کیا، احادیث کی تلاش کی اور جستجو کی، تو میرے سامنے حضرت مہدی کے 4 اہم ترین کارنامے آ گئے، جن کو میں یہاں پر پیش کروں گا اس وقت آپ کے سامنے۔ ایک تو یہ کہ حضرت مہدی سب سے پہلے کفر اور شرک کی طاقتوں اور اس کی شوکت کو توڑنے کے لیے کفر کا مقابلہ کریں گے، اور دجالی طاقتوں کا مقابلہ کریں گے، اور اسی دور میں تمام دجالی طاقتوں کا سرغنہ اور سردار دجال بھی ظاہر ہوگا۔ اس لیے حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کو ختم کریں گے۔ یہ ان کا سب سے پہلا کارنامہ ہے۔ اس سلسلے میں چند احادیث عرض کی جاتی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہائے افسوس کہ اس امت کو ظالم اور بادشاہ کیسے قتل کریں گے، اور نیک لوگوں کو وہ کس طریقے پر ڈرائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا مومن بندہ ان ظالموں اور جابروں سے زبانی طور پر تو موافقت کر لے گا، مگر اس کا دل ان سے بھاگے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائیں گے کہ اسلام کو دوبارہ عزت اور شوکت عطا فرمائیں تو ہر ظالم اور جابر کو اللہ تعالیٰ ہلاک کریں گے، اور اللہ قدرت رکھتے ہیں کہ اس امت کو اجڑنے کے بعد دوبارہ درست کر دیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے حذیفہ، اگر دنیا کا صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو طویل اور لمبا کر دیں گے، یہاں تک کہ میرے خاندان کا ایک فرد یعنی حضرت مہدی بادشاہ بنیں گے، اور اس کے ہاتھ پر بہت سی لڑائیاں ہوگی اور اسلام غالب آ جائے گا۔ اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، وہ سریع الحساب ہے۔
یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ وہ کفر اور ظلم کی طاقت کو توڑنے کے لیے آئیں گے اور کافروں اور ظالموں اور کفر اور ظلم کی کمر کو توڑ دیں گے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ رومی یعنی عیسائی، رومیوں سے مراد عیسائی لوگ ہیں اس زمانے میں، اور اس سے مطلق کافر بھی مراد لے سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ رومی اعماق یا دابق مقام پر تم سے لڑنے کے لیے اتریں گے، اور شہر سے نیک لوگوں کا ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے نکلے گا، بس یہ آپس میں مقابل ہوں گے۔ تو رومی کہیں گے کہ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قید کیا ہے انہیں ہمارے حوالے کر دو، مگر مسلمان اس سے انکار کریں گے اور اس پر دونوں کے درمیان میں جنگ باقی ہوگی، اور مسلمانوں میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے، اور فرمایا کہ ان کی توبہ کبھی قبول نہ ہوگی، دوسرا تہائی شہید ہو جائے گا اور یہ افضل الشہداء ہوں گے، اور 1/3 فتح یاب ہوگا اور وہ کبھی فتنے میں گرفتار نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا کہ لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ شیطان آواز لگائے گا کہ دجال آ چکا ہے، مگر یہ خبر غلط نکلے گی۔ پھر وہ لوگ یعنی مسلمان شام کی طرف چلیں گے، جب شام پہنچیں گے تو اسی وقت وہاں پر دجال بھی ظاہر ہو جائے گا اور وہ ملک شام کا محاصرہ کر لے گا، اور مسلمان اسی درمیان میں نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ جب دجال ان کو دیکھے گا تو اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیں تو وہ خود ہی ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ کی حکمت کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کو قتل کریں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے بھی صاف معلوم ہوا کہ دجال کی دجالیت اور اس کی ساری طاقتوں کا مقابلہ کر کے اسے اس کے آخری انجام تک پہنچانے کے سلسلے میں حضرت مہدی کا رول ہوگا، اور وہ اس سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ احادیث میں غور کرنے سے حضرت مہدی کا جو دوسرا کارنامہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ روئے زمین پر اسلام کو غالب کر دیں گے، اور تمام دنیا میں اسلام کا بول بالا اور غلبہ ہوگا، اور دنیا میں اسلام کی شان و شوکت قائم کر دیں گے۔ امام ابو داؤد نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہدی کی بیعت کی جائے گی اور شام کی جانب سے ایک لشکر ان کے خلاف آئے گا اور اس کو مقام بیدہ میں دھسا دیا جائے گا، جب یہ بات لوگوں کو معلوم ہوگی تو شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء مہدی کے پاس آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس کے بعد ایک شخص قریش کا جس کا ننیال قبیلے بنو کلب میں ہے، وہ مہدی کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا، مگر مہدی کے لوگ اس پر غالب آئیں گے، اور اس کے بعد مہدی لوگوں کو خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو سنت اور شریعت پر چلائیں گے، اور فرمایا کہ اسلام مکمل طور پر زمین پر مستحکم ہو جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور امام حاکم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں بڑے فتنے ہوں گے، ان فتنوں سے لوگ اس طرح چھنٹ جائیں گے، یعنی چھنٹتے چلے جائیں گے جیسے سونا اس کی کان میں سے چھانٹ لیا جاتا ہے۔ اسی حدیث میں آگے ہے کہ اسی ضعف اور کمزوری کے زمانے میں میرے خاندان سے ایک شخص یعنی مہدی 3 جھنڈوں کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر ظاہر ہوگا۔ اس لشکر کی تعداد کو زیادہ بتانے والے کہیں گے کہ 15,000 ہے، اور کم بتانے والے کہیں گے کہ 12,000 ہے۔
فرمایا کہ ان کے لشکر کی علامت یہ ہوگی کہ وہ امت امت کہتے ہوں گے۔ شاید یہ مطلب ہے کہ وہ امت کی فکر کر رہے ہوں گے، یا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنا کوئی کوڈ ایسا رکھیں گے جس سے ان کی پہچان ہو، اور اس میں یہ لفظ ان کے لیے ہوگا امت امت۔ بہرحال فرمایا کہ مسلمانوں کے لشکر 7 جھنڈوں پر مشتمل کفار کے لشکر سے مد مقابل ہوگا، اور ان 7 جھنڈوں کے تلے لڑنے والے تمام کے تمام لوگ ملک اور سلطنت کے لیے لڑ رہے ہوں گے، یعنی کوئی اللہ کے لیے نہیں بلکہ صرف دنیا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو مسلمان لشکر کے بالمقابل ہلاک کر دیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی باہمی محبت اور الفت، نعمت اور آسودگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے قریب اور دور لوگوں کو جمع فرما دیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت مہدی کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ وہ اسلام کو غالب کریں گے اور اہل اسلام کو مجتمع کریں گے، اور ان سب میں محبت اور الفت کی زندگی پیدا کر دیں گے۔ تیسرا کارنامہ حضرت مہدی کا احادیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دنیا سے ظلم کو، جور کو، فساد کو، فتنے کو جڑ سے ختم کر دیں گے، اور پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کر دیں گے۔ چنانچہ متعدد احادیث میں مضمون آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دنیا ظلم و سرکشی سے بھر جائے، پھر میرے خاندان سے ایک شخص مہدی پیدا ہوگا جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں مہدی کی بشارت سناتا ہوں جو میری امت میں اضطراب اور اختلاف کے وقت میں بھیجے جائیں گے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طریقے پر کہ وہ پہلے سے ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت مہدی کا ایک کارنامہ ہوگا کہ وہ دنیا میں انصاف قائم کریں گے اور ظلم اور جور اور فساد کو دنیا سے ختم کر دیں گے۔ تیسرا کارنامہ حضرت مہدی کا، بلکہ چوتھا کارنامہ حضرت مہدی کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں خوشحالی قائم کر دیں گے اور معاشی اور اقتصادی پریشانیاں ختم فرما دیں گے، اور پوری دنیا میں لوگ فقر و فاقے اور تنگی و پریشانی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ ان کے زمانے کی برکت ہوگی۔ اس سلسلے میں بھی بہت ساری احادیث ہیں، یہاں صرف 1-2 حدیثیں سناتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی لوگوں کو یکساں طور پر مال تقسیم کریں گے، یعنی کوئی امتیاز نہیں برتیں گے اپنے میں اور غیر میں، وہ سب کو یکساں طور پر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے دور میں میری امت کے دلوں کو استغنا اور بے نیازی سے بھر دیں گے، اور ان کا عدل و انصاف بلا کسی تفریق کے سب کو عام ہوگا۔ اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مہدی کے دور میں موسلادھار بارش ہوگی اور زمین سے خوب پیداوار ہوگی، اور مہدی لوگوں کو ان میں سے خوب عطا کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے آخری دور میں مہدی آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب بارشوں سے سیراب کریں گے اور زمین پر خوب کھیتی ہوگی، وہ سبھی لوگوں کو برابر مال تقسیم کریں گے، مویشی میں اضافہ ہو جائے گا اور امت کی بڑائی اور بزرگی ظاہر ہوگی، اور فرمایا کہ وہ 7 یا 8 برس تک دنیا میں رہیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا مہدی کے دور میں جو خوشحالی لوگوں کو نصیب ہوگی اس سے پہلے کبھی لوگوں نے ایسی خوشحالی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ چند احادیث ہیں، ان سے حضرت مہدی کا کارنامہ کیا ہوگا وہ بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ مختصر جائزہ حضرت مہدی کے کارناموں کا میں نے پیش کیا ہے جو اپنے دور میں وہ انجام دیں گے، اور انہی کاموں کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ظاہر فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔